انشائیہ انشائیہ غیر افسانوی نثر کی ایک ایسی نثری صنف ہے جسے مضمون کی ایک قسم قرار دیا جا سکتا ہے۔ فی زمانہ مضمون کی جو تعریف کی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ کسی خاص موضوع پر لکھی گئی ایسی نثری تحریر جس میں علم و استدلال، تجزیہ اور معروضیت کے ساتھ اپنے موضوع کے حقائق کا تجزیہ کیا گیا ہو۔ انشائیہ مضمون کی اس لحاظ سے ضد معلوم ہوتا ہے جہاں علم و استدلال اور تجزیہ وغیرہ کے بجائے ذہنی ترنگ، تاثراتی اور تخلیقی کیفیت بڑی اہمیت اختیار کر جاتی ہے۔ گویا انشائیہ ادب کی پھلجھڑی ہے اور کسی موضوع پر انفرادی طرز کے اظہار خیال کو انشائیہ کہتے ہیں۔ جہاں واقعات سے زیادہ تاثرات کی بڑی اہمیت ہوتی ہے، یہاں موضوع بہت معنی نہیں رکھتا، کیونکہ انشائیہ نگار جو موضوع منتخب کرتا ہے وہ اپنے ذاتی نقطۂ نظر سے ہی کچھ سے کچھ بنا کر پیش کر دیتا ہے، کیونکہ وہ بات جس موضوع کے تحت شروع کرتا ہے تو اس موضوع کے حوالے سے بات پیدا کرتا چلا جاتا ہے۔ انشائیہ میں اکثر لطیف قسم کے مزاح کا عنصر داخل کر دیا جاتا ہے، لیکن انشائیہ میں نظر آنے والا مزاح ہرگز بھدے قسم کا مزاح نہیں ہوتا۔ انشائیہ اور مضمون دونوں کیوں کر الگ ہوتے ہیں یا مقالے سے اسے کیسے میز کیا جا سکتا ہے؟ اگر اس حقیقت پر غور کرنا ہو تو مثال کے طور پر ہمیں اس کے لیے خواجہ حسن نظامی کے انشائیہ بعنوان مچھر اور مچھر پر لکھا گیا کوئی مضمون ایک جگہ رکھ کر پڑھنا چاہیے۔ فرض کیجئے کوئی مضمون نگار مچھر پر مضمون لکھنا چاہتا ہے تو وہ سب سے پہلے مچھر کے بارے میں تمہید میں یہ بتائے گا کہ پھر اور کیڑوں کے مقابلے کیسا کیڑا ہوتا ہے، اس کی پیدائش کیوں ہوتی ہے، اس کے کاٹنے سے کیا نقصان ہوتا ہے، اس کی روک تھام کے لیے سرکار انفرادی طور پر کیا کر رہی ہے، وغیرہ۔ اگر مچھر پر انشائیہ لکھتا ہو تو وہ کیوں کر کیسا ہوگا؟ اس کی زندہ و مثال خواجہ حسن نظامی کا انشائیہ مچھر سامنے موجود ہے۔ ملاحظہ فرمائیے اس انشائیہ کی ایک عبارت: یہ الزام سراسر غلط ہے کہ بے خبری میں آتا ہوں اور سوتے میں بتاتا ہوں۔ یہ تم اپنی عادت کے موافق سراسر ناانصافی کرتے ہو۔ حضرت میں تو کان میں آ کر الٹی میٹم دیتا ہوں کہ ہوشیار ہو جاؤ، اب حملہ ہوتا ہے، تم ہی غافل رہی ہو، تو میرا کیا قصور؟ یہ زمانہ خود فیصلہ کر دے گا کہ میدان جنگ میں کالا بھوت نہ لیے پاؤں والا بے ڈول فتیہاب ہوتا ہے یا گورا چٹان والا۔ مذکورہ والا عبارت سے یہ مترسخ ہوتا ہے کہ یہ عبارت کسی مضمون کی نہیں، انشائیہ کی عبارت ہے، کیونکہ یہاں مچھر کے بارے میں معلومات فراہم نہیں کی جا رہی بلکہ مچھر خود ہم انسانوں کو سبق دیتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اتنا ہی نہیں، ایسا لگتا ہے کہ وہ ہماری ان باتوں کا جواب دے رہا ہے جو اس نے ہم سے اپنے بارے میں سن رکھی ہیں۔ بقول ڈاکٹر جانسن، واقعی انشائیہ انسانی دماغ کی ڈھیلی ڈھالی اور بے پرواہ قسم کی اڑان کرام ہے۔ سچ پوچھئے تو انشائیہ نثری غزل ہے۔ اس طرح جب ہم رشید احمد صدیقی کے انشائی چارپائی کی قرأت کرتے ہیں تو وہاں بھی چارپائی کے بارے میں معلومات فراہم کرنے کے بجائے چارپائی کے حوالے سے بات پیدا کرتے ہوئے بات کہاں سے شروع ہوتی ہے اور کہاں تک پہنچ جاتی ہے۔ اس حوالے سے یہ بات بھی کہی جا سکتی ہے کہ مضمون اور انشائیہ کا عنوان ایک ضرور ہو سکتا ہے، لیکن دونوں میں معلومات فراہم کرنے کے طریقے الگ ہو جاتے ہیں۔ یعنی انشائیہ نگار مضمون نگاری کے مقابلے اشیاء کے اندر اتر کر کچھ نئی سچائیاں دریافت کر لیتا ہے۔ یہاں مچھر صرف مچھر نہیں، روجاتا یا چارپائی صرف مضمون کی طرح چارپائی نہیں رہ جاتی، بلکہ چارپائی یا مچھر استعارے میں تبدیل ہو جاتا ہے اور ایسی سماجی اور سیاسی حقیقتیں آشکار ہو جاتی ہیں جو مضمون کا موضوع نہیں بن سکتا۔ اس لیے سید محمد حسین صاحب نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ جب بھی ہم کوئی انشائیہ پڑھیں تو کوئی
گم کردہ شے پا لیتی ہیں، ایسی شے جو سادہ سپاٹ زندگی میں آنکھوں کے روپوش رہتی ہے۔ کہہ سکتے ہیں کہ مضمون معلومات ہے، انشائیہ تاثرات ہے۔ مضمون اور مقالہ نگار لفظ نہیں ہے، انشائیہ نگار لفظ ہوتا ہے۔ انشائیہ نگار کا دماغ شاعر کا دماغ ہوتا ہے اور انشائیہ کی زبان شاعر کی زبان ہوتی ہے۔ انشائیہ ادب کے ہر حصے میں جا سکتا ہے، موضوع کی کوئی قید نہیں۔ سید محمد حسین نے صحیح لکھا ہے کہ سنجیدہ بات کو غیر سنجیدہ کر دینا اور غیر سنجیدہ کو سنجیدہ کر دینا، معمولی کو غیر معمولی کر دینا اور غیر معمولی کو معمولی بنا دینا انشائیہ نگار کی نرنگی نظر کا ایک ادنا کرشمہ ہے۔ وہ پارلیمنٹ کو ارہر کا کھیت بنا سکتا ہے۔ مختصر یہ کہا جا سکتا ہے کہ انشائیہ کی ساخت اور اس کی میت اددرجہ پہیلی ہوتی ہے۔ کہاں سے بات شروع کی جاتی ہے اور کہاں پہنچ جاتی ہے۔ یہاں آغاز تو نظر آتا ہے لیکن بات کن راستوں سے ہو کر آگے بڑھے گی اور اختتام کہاں ہوگا اس کی خبر نہیں ہوتی۔ گویا کہ غزل ہی کی طرح انتشار خیالی انشائیہ کی پہچان ہے۔ انشائیہ نگار ہمیشہ شگفتہ مزاجی کا ثبوت اپنی تحریر کے ذریعے اپنے پڑھانے والوں کو فراہم کرتا رہتا ہے۔ جہاں کسی قسم کی نصیحت یا باوقاف پیغام دینے کا شعبہ ہی نہیں ہوتا، اس میں مزاح کا رنگ تو ہوتا ہے لیکن انشائیہ نگار مزاح نگار نہیں ہوتا۔ کہیں کہیں انشائیہ میں کہانی پن کا بھی احساس ہوتا ہے، لیکن انشائیہ اور کہانی بود و مشرقین اور بود و مغربین کی طرح ہوتے ہیں۔ انشائیہ اور کہانی ایک جگہ کبھی نہیں آ سکتے، لیکن کبھی کبھی ذہین آوارہ خیالی واقعہ نگاری کی طرف بھی مڑ جاتا ہے، لیکن ایسا ہمیشہ نہیں ہوتا۔ اردو میں انشائیہ نگار کا راج مضمون کی شکل میں ہوا۔ اس کی پہل سر سید احمد خان نے امید کی خوشی اور خوشامد جیسے مضامین لکھے۔ محمد حسین آزاد نے گلشن امید کی بہار، سچ اور جھوٹ کا رزم نامہ جیسے انشائیے لکھے۔ نرنگ خیال اور ان کے انشائیوں کا مجموعہ ہے۔ انشائیے کے اولین نقوش میں ناصر علی، نیاز فتح پوری، سجاد انصاری، فرحت اللہ اور عبد الحلیم شرر کی تحریروں میں موجود ہے، اور اس کی ترقی یافتہ حسن نظامی، رشید احمد صدیقی، پطرس بخاری، انجم مانپوری، کنہیا لال کپور، فرقت کاکوری اور بعد کے ادوار میں وزیر آغا، شفیق الرحمان، ابن انشا، مشتاق احمد یوسفی، مصطفیٰ حسین وغیرہ نے انشائیے کی صنف کو فروغ بخشا۔